اپنے بچوں کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. آپ کے بچے آپ کے ایسٹس ہیں، آپ کا اثاثہ ہیں. یقین مانیں اگر آپ نے اپنے بچوں کے اوپر محنت کی تو نہ صرف اس دنیا میں فائنینشیل فریڈم آپ کو دیں گے. میرے بچے الحمدللہ میں نے محنت کی ان کے اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر. میرے 13 سال کا بچہ ویڈیو ایڈیٹنگ، میرے 14 سال کا بچہ، 15 سال کا بچہ الحمدللہ گوگل ایڈورٹیزمنٹ اور فیس بک کے اوپر ایڈورٹیزمنٹ کر رہے ہیں. فائنینشیل فریڈم لے کر آئیں گے آپ کے لیے اگر آپ نے اپنے بچوں پہ محنت کی. اور نہ صرف اس دنیا میں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ جاریہ، نیک اور صالح اولاد جو آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے دعا کرے. اولاد صدقہ جاریہ ہے تو دنیا میں بھی فائدہ، آخرت میں بھی فائدہ اگر آپ نے اپنے بچوں پر محنت کی اور اپنے بچوں کو اسکول کے اوپر آؤٹ سورس نہیں کیا اور خود ذمہ داری لی اپنے بچوں کی. خدا نہ خواستہ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیامت کی نشانیوں میں بتا دیا ہے کہ ماں اپنے حاکم کو جنے گی، یعنی اولاد ایسی نافرمان ہوگی کہ ماں کو لونڈیوں غلاموں کی طرح ٹریٹ کرے گی، اور بیٹا دوستوں سے بہترین تعلقات رکھے گا اور ماں باپ سے علیحدگی اختیار کرے گا. یہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے بتایا ہے. اور یہ نشانیاں کیوں بتائی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں؟ تاکہ ہم اپنی تیاری کریں، اپنے بچوں کی ذمہ داری اٹھائیں، اسکولوں پر نہ چھوڑیں اپنے بچوں کو. اپنے بچوں کی ذمہ داری قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من امرأۃ تشیبنی قبل المشیب. اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں ایسی عورت سے، ایسی بیوی سے جو مجھے بوڑھا ہونے سے پہلے بوڑھا کر دے. وَأَعُوذُ بِكَ مِن وَلَدٍ يَكُونُ عَلَيْهِ وَبَالًا، اور ایسی اولاد سے جو میرے لیے وبال بن جائے. اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. ایک کام تو آپ ضرور آسانی سے کر سکتے ہیں، وہ one thing that you can do easily، اور سب سے اہم ترین موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کیا ہے؟ آپ اپنی بچوں کے لیے دعا کیا کریں. 70 ولیوں کی دعا ایک طرف، ماں باپ کی دعا ایک طرف. آج میں آپ کو 3 دعائیں جو الحمدللہ میں نے اپنے والد صاحب سے سیکھیں اور میں نے ان کے ریزلٹس دیکھے اور الحمدللہ میں نے اپنی زندگی میں امپلائی کی اور میں نے اس کے ریزلٹس دیکھے. انشاءاللہ آپ ان 3 دعاؤں کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر لیں، چند دنوں میں آپ اپنے بچوں میں تبدیلی دیکھیں گے. آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بچوں کے اندر خیر، فرما برداری، ان کی صلاحیتوں میں انشاءاللہ اضافہ ہونا شروع ہوگا. نماز میں درود شریف کے بعد آپ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اس دعا کو شامل کر لیجئے اپنی نماز کے اندر. انشاءاللہ نماز پڑھیں گے، جب بھی نماز پڑھیں گے درود شریف کے بعد یہ دعا اپنے معمول میں لے کر آ جائیں، اپنی بیوی کے لیے بھی اپنے لیے بھی آپ اس دعا کو مانگیں. دوسری ایک دعا میرے والد صاحب نے، ہم نے بچپن سے دیکھا، انہوں نے یہ دعا مانگی اور الحمدللہ ہم نے ان کے ریزلٹس دیکھے ہیں ان کے اوپر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی وانقطاع عمری. اے اللہ میری زندگی کے بیسٹ رزق مجھے کب ملے؟ جب میری زندگی ختم ہو رہی ہو یا میرا بڑھاپا ہو. تو میرے والد صاحب اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مجھے اولاد نصیب فرمائے، اور اولاد ایسے نہ ہو بلکہ فرما بردار اولاد ہو، اور نہ صرف فرما بردار، باصلاحیت ہو،
اور اللہ ان کو رزق وافر نصیب فرمائے کہ اپنی ضرورت بھی پوری کریں اور اپنے ماں باپ کی ضرورت بھی پوری کریں. سبحان اللہ. وَجْعَلْ خَيْرَ عُمْرِي آخِرَهُ، اور میرے بہترین دن میرے آخری دن ہوں. وَخَيْرَ عَمَلِي خَوَاتِمَهُ، اور میرا سب سے بہترین عمل میرے آخری عمل ہو. وَخَيْرَ أَيَّامِي يَوْمَ أَلْقَاكَ فِيكَ، اور میرا جو بیسٹ دن ہو، دنیا سب سے بہترین دن میری زندگی کا وہ کون سا دن ہو؟ جس دن میری آپ سے ملاقات ہو. بہت زبردست دعا ہے. اس دعا کو اپنے درود شریف کے بعد یہ دو دعائیں آپ مرج کر لیں ہر نماز کے اندر، چاہے سنتیں پڑھیں نفلیں پڑھیں. یہ دو دعائیں آپ درود شریف کے بعد پڑھ لیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، اور اس سے آپ کا ایک روٹین بن جائے گا. اور آپ اپنے بچوں کی اس نماز میں ان دعاؤں کو ایڈ کرنے سے، چونکہ یہ دعائیں مسنونہ ہیں، تو آپ کا ایک روٹین بن جائے گا. اور تیسری، نماز کے بعد آپ ایک عادت ڈالیں. میرے والد صاحب نے مجھے بتایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ دوس میں تبلیغ کے لیے صحابہ کو بھیجا، تو صحابہ آئے کہ فرمایا کہ کوئی بھی مسلمان نہیں ہوا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور ہاتھ اٹھایا اور کہا اللہم اہدی دوسن، اللہم اہدی دوسن، اللہم اہدی دوسن. اور پھر فرمایا دوبارہ جاؤ. صحابہ آئے، فرمایا کہ ماشاءاللہ پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا. تو اس واقعے سے، اس دعا سے میرے والد صاحب فرماتے ہیں کہ اللہم اہدی، اپنے لیے دعا، ہر نماز جیسے ہی ختم ہو سلام پھیریں اللہم اہدی، اپنے لیے دعا مانگو. اللہم اہدی جنید، اللہ مجھے ہدایت دیجئے. پھر اپنی بیوی کے لیے مانگو. پھر اپنے ایک ایک بچے کا نام لے کر ان کے لیے دعا مانگو. اللہم اہدی خولہ، اللہم اہدی حاشر. پھر اپنی نسلوں کے لیے دعا مانگو. اللہم اہدی آل جنید، آل کہتے ہیں میری نسلوں کو. اللہم اہدی آل جنید. اس کے بعد پھر اپنے لیے مانگی، اپنے دادا، اپنے والد کی نسل کے لیے. ٹھیک ہے، انسان اکیلا نہیں پہچانا جاتا، اپنے خاندان سے پہچانا جاتا ہے. اللہم اہدی آل منصور، میں نے اپنے والد صاحب کی، اپنے بہن بھائیوں کی، ان کی نسلوں کی. اللہم اہدی آل منصور. اس کے بعد پھر اللہم اہدی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے لیے دعا مانگو. اللہم اہدی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے دعا مانگو. اللہم اہدی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انصر امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد پھر اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. اس تین دعاؤں کو اپنی نمازوں میں، ہر نماز کے بعد، ہر نماز میں پہلی دو دعائیں، اور ہر نماز جب ختم ہو جائے یہ اس کا روٹین بنا لیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بچے اتنے جلدی اتنے اچھے ہوں گے، اتنے اچھے ہوں گے، آپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے. ذرا مانگ کے تو دیکھیے. اور اگر خدا نخواستہ آپ نے اپنے بچوں پر توجہ نہیں دی تو پھر آپ سمجھ لیجئے آپ کے بچے گئے کام سے. خدا نخواستہ. اللہ محفوظ رکھے.